تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسکین کا سامان اس میں رکھا، انسان کی غذا اس میں، انسان کی دوا اس میں، انسان کا لباس اس میں، انسان کی رہائش اس میں، انسان کی زندگی کے آسائش کے سارے سامان اس میں، اور انسان کا آنا اسی میں سے اور انسان کا جانا اسی کی طرف ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی مختصر سی آیت نے انسانی زندگی کی حقیقت بھی بتا دی اور زمین کی عظمت بھی بتا دی۔ اس وقت کہ جب ہم کسی میت کو دفناتے ہیں تو کیا زبان سے جملہ ہم ادا کرتے ہیں؟ قرآن حکیم کی وہ آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہماری زبان سے یہ آیت نکلتی ہے جو اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم دوبارہ اسی کی طرف تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی زمین سے دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے، دوبارہ محشر کی زمین میں منتقل کریں گے۔ گویا زمین کے اوپر مجھے اور آپ کو جتنی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، نیرنگیاں نظر آتی ہیں، حسن نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے، کمال نظر آتا ہے، سارے کے سارے حسن و جمال نے اللہ کو اس مٹی کے مرہون منت رکھ دیا۔ ہم پھول کی تعریف کریں ضرور کریں، لیکن اصل کمال مٹی کا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ کبھی مٹی سے پھول، کبھی پتھروں کے اندر سے پھول۔ آپ دیکھیں کبھی پتھر ہوتے ہیں اس کے اندر سے درخت نکل آتا ہے، پھول نکل آتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، آتی ہے پتھروں سے خوشبو کبھی کبھی، آتی ہے پتھروں سے خوشبو کبھی کبھی، حجر اسود سے کیسی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا کمال اللہ نے اس دھرتی کے اوپر پیدا کیا، جتنا جمال اللہ نے اس دھرتی کے اوپر پیدا کیا وہ سارے کا سارا مٹی کے مرہون منت ہے۔ سارے کا سارا مٹی سے وجود میں آیا ہے اور سارے کا سارا مٹی ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اس دھرتی کے اندر اتنے خزینے، اتنے دفینے اللہ نے دفن کر دیے ہیں، اللہ نے پیدا کر کے سٹور کر لیے ہیں، جمع کر لیے ہیں کہ جب سے زمین بنی ہے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں۔ رزق کے خزانے، سبزیوں کے خزانے، فروٹس کے خزانے، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، ہیرے اور جواہرات کے خزانے، معدنیات کے خزانے، نمک کے خزانے، اتنے خزانے کہ اربوں سال گزر چکے ہیں، ابھی تک زمین کے اندر سے وہ خزانے ختم نہیں ہوئے، اور نہ جانے کتنے سال قیامت تک گزریں گے تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ کتنی عمر ہے اس زمین کی، لوگ اپنے اپنے سائنسی تجربات کے مطابق تخمینے لگاتے رہے۔ برطانیہ کا ایک سائنسدان اس نے تخمینہ لگایا تو 1 کروڑ سال بتایا، پھر بعد میں آنے والے ماہرین ارضیات نمک سے، سمندری نمک سے تجربہ کر کے تخمینہ لگاتے رہے، اور تخمینہ لگایا تو کہا 3 ارب سے 4 ارب سال اس زمین کی عمر ہے، لیکن یہ حتمی نہیں، یہ ایک اندازہ ہے اور ایک تخمینہ ہے۔ نہ جانے اللہ جل شانہ نے کتنے کروڑ اور ارب سال پہلے اس دھرتی کو پیدا فرمایا اور اس دھرتی کو اپنے خزانوں سے مالا مال فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اربوں انسان اس سے پہلے اس زمین سے کھاتے رہے، پیتے رہے، پہنتے رہے، دنیا سے چلے گئے۔ 7.5 8 ارب لوگ اس وقت بھی موجود ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی آنے والے اربوں آئیں گے، لیکن زمین اپنے رزق کے خزانوں کو اسی طرح اگلتی رہے گی، اسی طرح اگلتی رہے گی۔ یہ میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ انسان تو تعداد کے لحاظ سے مخلوق میں کم ترین مخلوق ہے۔ ایک گھر کے اندر 4 انسان رہتے ہیں، 5 رہتے ہیں، کوئی بڑا قبیلہ ہو جب 10 رہتے ہیں، اچھا 15 رہتے ہیں، 20 رہتے ہیں، مان لیتا ہوں۔
ایک انسان کے گھر کے اندر چیونٹیاں کتنی رہتی ہیں، کبھی گنی ہیں؟ بعض دفعہ ایک ہی کمرے سے سینکڑوں اور ہزاروں نکل آتی ہیں۔ تو جب ایک گھر میں اتنی ہے تو پوری دنیا میں کتنی ہوگی؟ اس سے اندازہ کریں کہ اس دھرتی کے اوپر حشرات، حیوانات، نباتات، جنات، چوپائے، پرندے، چرندے، درندے، یہ ساری کی ساری مخلوق کھانے والی مخلوق ہے۔ یہ ساری مخلوق کھا رہی تھی، کھا رہی تھی، کھا رہی تھی، کھا رہی ہے، کھا رہی ہے، کھاتی رہے گی۔ اس کے باوجود زمین کے اندر سے رزق کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اتنے خزانے ہیں کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اتنی مخلوق کھا کر، پی کر، پہن کر، رہ کر چلی جائے گی۔ جب قیامت کی صبح قریب آئے گی تو اس وقت کیا تماشا ہوگا، اس وقت کیا منظر ہوگا، عجیب منظر ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ اس زمین کو یوں ایسے 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 گھمائیں گے، ایسے ایسے گھوم جائے گی، حرکت کرے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر سے، اپنے پیٹ سے تمام خزانوں کو باہر اگل کر رکھ دے گی کہ ہر طرف خزانے ہی خزانے ہوں گے، ہر طرف معدنیات ہی معدنیات ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت انسان کو تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن اس سے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ قیامت سے پہلے اربوں کھاتے رہے لیکن خزانے پھر بھی ختم نہیں ہوئے، خزانے پھر بھی ہلنے سے نکل رہے ہیں۔ تو پھر اس سے اندازہ کریں کہ اس زمین کے اندر کتنے دفینے ہیں، کتنے خزینے ہیں اللہ جل شانہ نے رکھے۔